یہ ہے جہاں نیوز۔ الرحمن الرحیم، جہان نیوز کے ساتھ میں ہوں غلام عباس۔ اور ناظرین، آج ہم 30 سفر کو لاہور راولپنڈی سے آئے ہیں، اور صرف اس لیے نہیں کہ آج ہم نے عزاداری، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹریز ہم دکھائیں گے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں، بڑی مشہور جگہ ہے چونا منڈی، اور یہاں پہ کشمیری امام بارگاہ جو کشمیری گیٹ میں واقع ہے، اور جو یہ امام بارگاہ ہے بڑی ہرڈلز کے بعد، جب بانیان ان کے دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کافی ہرڈلز آئیں، لیکن ایک غازی ایسا ہے جس نے اس پوری تگ و دو میں اور باغ دوڑ میں پورا حصہ لیا، اور معصومین کے صدقے آج یہ امام بارگاہ پر رونق ہے۔ اور اس کے جو بانی تھے وہ تھے صادق علی مرزا مرحوم، اور اس کے بعد صفدر علی مرزا نے اس کو سنبھالا، اور فائنلی وہ بھی آج سے کچھ سال پہلے اپنے مولا سے جا ملے۔ مولا ان کی سب کی جو مرحومین چلے گئے ہیں ان کی شفاعت کرے۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امام بارگاہ قصر عباس کے بانیان میں سے فدا علی، جو کہ عاشق حسین مرحوم کے بیٹے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فدا، کچھ بتائیے گا، آج یہ جو چونا منڈی کشمیری گیٹ میں جو واقع امام بارگاہ ہے قصر عباس، اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ آج 30 سفر کو خصوصی طور پہ آخری دن ہوتا ہے سفر کا، اور امام حسن کی زیارت برآمد ہوتی ہے۔ بھجن یہ کوئی 1899 سے یہ قائم شدہ بارگاہ ہے، اور اس کو کرتے کرتے ہماری 3 مجالس ہوتی ہیں، ایک 4 محرم کی ہوتی ہے، ایک سفر کی پہلی اتوار ہوتی ہے، اور یہ اختتامی مجلس ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ کے کنوں کی مناسبت سے، جو ہم نے اختتام پہ شبیہ تبود امام حسن برآمد ہوگا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے اندر جو مسائل آئے ہیں کہ یہ آپ پہلے یہ ٹوٹلی ایک رہائشی علاقہ تھا، ڈیمالش ہوتا اب یہ ٹوٹلی کمرشل ہو گیا، اور کمرشل جب ہو جائے تو کوئی ایسی چیز لوگوں کو چبھتی ہے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ بڑی تک و دو کے بعد، مصیبتوں کے بعد، بارگاہ ڈیمالش ہونے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ اپنے اثر نو تعمیر کروائی ہے۔ آگے مالک جانے، مالک کا کام جانے، ہمارا کام ہے اس کی جھاڑو کشی کرنا، اور اس کو جو بھی ہمارے سر ہمارے بڑے ڈیوٹیاں لگا گئے ہیں اس کو سر انجام دیں۔ فدا، جب لاسٹ ٹائم ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت یہ امام بارگاہ ایک کمرے پہ مشتمل تھا بارگاہ کی صورت میں۔ ماشاءاللہ بڑی محنت ہوئی، بڑی مولا ان سب کی حاجات پوری کریں جنہوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا۔ خاص طور پہ اس میں آپ لوگوں کی بہت محنت ہے، اور خاص طور پہ جو سالار ہیں قصر عباس کے اور بانی بھی ہیں وہ، ان کی بہت محنت ہے۔ بچہ ہے لیکن اس نے بہت محنت کی، اور فدا آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ ادھر کے علاقے والوں نے اور خاص طور پہ جو ماتمی تنظیمیں ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا۔ اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ اتنی ساری جو مشکلات آئیں اس کو کیسے آپ لوگوں نے چلایا، اور یہ کیسے آج ماشاءاللہ ایک بڑی امام بارگاہ کی صورت میں اب یہ چونا منڈی میں جو کہ کشمیری گیٹ میں واقع امام بارگاہ، اور آج یہاں سے زیارت امام حسن بھی برآمد ہوگی، تھوڑا بتائیے۔ یہ جتنا بھی آپ نے بات کی ہے، اس کی زمین سے لے کے آسمان تک جو اثر نو تعمیر کی گئی ہے وہ صرف گھر والوں نے کی ہے، اس میں کسی اور کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ مالک جن کے اپنے گھر والوں نے جو اس میں حصہ ڈالا ہے، مالک ان کی توفیقات میں برکت ڈالے۔ اور خاص طور پہ جو محنت ہے، اس وقت میری جو 2 خالیں ہیں وہ ہیں، اور حسن ہے اور علی ہے جو اس وقت انگلینڈ ہوتا ہے، یہ ساری کاوشیں ان کے ساتھ مل کے ہیں، اور انہی کی بدولت اور باقی سب اہل و عیال کی بدولت آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ بارگاہ کو اپنی منزل مقصود پہ کھڑا کرتی ہے۔ اچھا، اسی دوران جی ہمارے پاس اس وقت کٹری بابا کے مشہور ترین جو چونا منڈی میں اس وقت واقع امام بارگاہ کشمیری گیٹ میں موجود ہوئے ہیں ہمارے پاس اکبر عباس صاحب، کٹری بابا کے المشہور۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مولا علی احسان مدد۔ جی سنائیں، کیسی طبیعت ہے اکبر صاحب؟ شکر مالک کا، شکر مالک کا۔ کٹری بابا پرانا نام، پرانا کام، اور آج بھی کٹری بابا سلامت ہے۔ آپ کی صورت میں نواں خانی آپ کے آباء و اجداد سے شروع ہوئی تھی، تھوڑا سا بتائیے گا۔ کٹری بابا انشاءاللہ ظہور امام میں زمانہ تک قائم رہے گی، اور یہ تو میں اکثر بتا چکا ہوں، یہ ہمارے بزرگ کرتے تھے، بس ان کو دیکھ کے ہمیں بھی آ گئی اور ہم بھی کر رہے ہو، اور ہماری آئندہ نسلیں بھی کریں گی۔
नोए खानी मौला की ड्यूटी करेंगे, पुरसा पड़ेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा बताइएगा जी, हमारे उस बरखुरदार जिसने बड़ी मेहनत और बड़ी काविश की अपने मामुओं चाचों के साथ मिलकर, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चूना मंडी कश्मीरी गेट में जो कसर अब्बास कायम हुआ है, बिल दोबारा तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया, और आज इससे इमाम हसन की ज़ियारत बरामद होगी हर साल की तरह, और इसमें काफ़ी मातमी तंजीमें हिस्सा भी लेंगी। तो ज़रा हमारे जो हसन सालार साहब हैं कसर अब्बास के, उनके मुतालिक बताएं कि कैसे सालार हैं और क्या रवैया है उनका। बहुत अच्छे सलार हैं, बहुत अच्छा रवैया है, और ये बचपन से ही ना ये सलारी वाले काम कर रहा है। ये जब छोटा था तब भी ये सलारी था, और इस बारगाह में हमारी बड़ी यादें हैं। हम जब बिल्कुल बच्चे थे तो स्टार्ट इसी बारगाह से किए। हसन के जो नाना थे जनाब सादक अली मिर्ज़ा साहब, तब याद थे, इनके सारे मामू याद थे, उनके साथ हम हमारे बड़े भाई मिर्ज़ा को नहीं भूलना चाहिए, बड़ी मेहनतें हैं सफदर मिर्ज़ा, आसिफ अली, आबद अली, ये सारे ही इनके साथ ये हमें पकड़ कर लाते थे, यहाँ नोए खानी कराते थे। हम निकर पहन के भी ना यहाँ नोए खानी करते रहे, जुमेरात करते थे, नौचंदी जुमेरात, और ये हमें बुला के लेके आते थे। हम यहाँ यहीं से ही हमारा ये मुकाम बना है, कटरी से बना है, यहाँ से बना, और जहाँ जहाँ पढ़े हैं मौला ने मुकाम दे दिया, इज़्ज़त दे दी है। तो माशाल्लाह हसन बहुत अच्छी सलारी कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा है, बहुत अच्छा मातम कर रहा है, अपनी संगत को लेके बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जहान न्यूज़ के तवसत से, कि जिसका जिक्र अभी अकबर अब्बास साहब जैसे अलमशहूर नवा खान ने किया, मौला इनको ज़िंदगी सेहत दे, इनकी आवाज़ों में इसी तरह सोच रखे, और ये इसी तरह गमे हुसैन बयान करते रहे। बड़ी बड़ी पुरमसरत चीज़ें होती हैं ऐसी, और बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया ये बन जाता है लोगों के लिए कि जब हुसैन के गम में, ख़ास तौर पे हुसैन के गम में, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लाल के गम में, और उस बिन चादर वाली बीबी ज़ैनब के भाई के गम में कोई आंख अश्क बार हो और उसके लिए कसीदा खानी करे, नवा खानी करे, तो आलम पे एक हूत का आलम तारी हो जाता है। और ऐसे में ऐसे जादू जगाने वाले हमारे अकबर अब्बास जैसे, और हमारा बेटा जो है हसन सालार, क्या बात है जी, उन्होंने इस भागदौड़ को संभाला। और ये पता लगा है नाजरीन के अकबर अब्बास साहब अब मुस्तकिल तौर पर हमारे उस बच्चे हसन सालार के साथ चल रहे हैं। जी इसके साथ चल रहे, वो बहुत अच्छा हमारे साथ चल रहा है, हम भी इसके साथ चल रहे हैं। सारा सिस्टम बड़ा अच्छा चलता रहा, इंशाल्लाह चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हसन के साथ हमारा सिलसिला। बिल्कुल अकबर अब्बास साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। नाम हुसैन अज़ल से है और इंशाल्लाह अबद तक रहेगा। दुआए फातिमा ज़हरा है उन मातमियों के लिए जो हुसैन के गम में मातम नहीं, सिर्फ जो अश्क भी बहाते हैं, उनके लिए बीबी हर वक्त तैयार रहती है कि उसके ये कहना है कि मैं अल्लाह की जन्नत में तब तक कदम ना रखूँगी जब तक मेरे हुसैन को रोने वाली एक एक आँख उसके साथ ना जाएगी। जी जैसे ये देखें हमारे फिदा भाई हैं माशाल्लाह, ये भी बचपन से मातम कर रहे हैं, मुझसे 1-2 साल छोटे होंगे, ठीक है, तो हम समझ लें इकट्ठे ही ये सबसे बड़े भांजे मेरा ख्याल है। तो ये भी बचपन से, तब हसन पैदा भी नहीं हुआ था जब से ये भी मातम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ये मातमी हैं, मौला का बड़ा करम है इन पे। मातमी पे भी करम होता है तो मातमी बनता है, बेशक। शायर पे भी करम होता है तो वो शायर बनता है, कंपोजर पे भी करम होता है तो वो कंपोजर बनता है। ऐसे ही रात चलते कोई नहीं बन सकता। ऐसे ही बिल्कुल यही बात। ये मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो बड़ा नालायक आदमी हूँ, लेकिन मौला ने ऐसी ड्यूटी लगाई है कंपोजरी, सारी दुनिया की बेशुमार संगतों की कंपोजिंग करता हूँ, सोलो पढ़ने वाले की करता हूँ, अपनी संगत की करता हूँ। जो बोले कंपोजिशन करके दे देते। ये सिर्फ बीबी की अता है, इसमें इल्म का कोई ताल्लुक नहीं कि आपको इल्म बहुत हो, जिसको अता है वो करेगा। बेशक। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ नाजरीन, इस चूना मंडी कश्मीरी गेट के इमाम बारगाह के बाहर खड़ा हूँ लाहौर में, और ये भी मेरे लिए सादत की बात है कि जिनमें मैं खड़ा हूँ वो कोई और नहीं, वो मेरे कज़न भी हैं जी, फिदा अली जो हैं। तो बड़ी खिदमत है इन लोगों की। इस तरह ये लाहौर में जिस तरह सिलसिला चला रहे हैं, इसी तरह ये नाचीज़ भी रावलपिंडी में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ इमाम बारगाह दर ज़ैनब बहुत मशहूर है हमारा, जो कि सादकाबाद रावलपिंडी में। मैं अब अख्तर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि हमें कोई कलाम सुनाए जो हमारे नाजरीन देखें। मेरी बात सुने, आजकल तो दो लफ्ज़ सुनाने हैं, 2 लफ्ज़ सुनाने। सजाद लइए मुश्किल ए शाम दा सफर
اکبر برادکات اکبر برادکات آبدہ ہوں سفر سجاد رہی مشکل. تو یہ تھے اکبر عباس اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں فدا علی اور موجود ہیں یہاں تمام نواخان ماتمی. میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. یہ اسی طرح غم حسین میں اشک بہاتے رہیں جب تک زندہ ہیں. انشاءاللہ تعالی حسین حسین ہوگا. جب دنیا سے چلے جائیں گے تو بی بی جانے اور اس کے ماتمی جانے. تھوڑی سی ویو دکھائیں گے. آئیے ہم چلتے ہیں اب امام بارگاہ کی طرف. یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی گلی ہے لاہور کی جو کہ اس وقت موچی دروازہ چونا منڈی کی جہاں پہ یہ کشمیری گیٹ میں امام بارگاہ واقع ہے. اور اس چھوٹی سی گلی سے جب ماتم کرتے ہوئے سینہ زنی کرتے ہوئے نکلیں گے اس زہرا کے لال کے ماتمی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لگے گا کہ یہ چھوٹی گلی نہیں بلکہ کوئی بڑا میدان ہے. اب اس وقت ہم امام بارگاہ کی طرف ہیں جس میں کہ حسن کی بہت زیادہ محنت ہے. ملک حسن صاحب جو کہ سالار ہیں قصر عباس کے اور بانی بھی ہیں قصر عباس کے. قرآن کی روح سے کون ہے؟ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر سنے، علی کا ذکر سنے، محمد مصطفیٰ کا ذکر سنے، دل وجد میں آ جائے. بڑا مجھے انما المؤمنون الذین اذا آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. سوائے اس کے نہیں مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے پھر وہ علی میں شک نہیں کرتا. مجلس سے صرف قرآن سے آیتیں پڑھاوا گے تاکہ سارے زمانے کو پتہ چلے کہ آپ اس امام بارگاہ سے فضیلت محمد والے محمد قرآن کی روح سے پڑھی جاتی ہے. ان الذین سورہ بقرہ کے 159 نمبر آئے تھے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی. اللہ کہتا ہے اسے چھپاتے ہو جسے میں نے بینات بنا کر نازل کیا. لوگوں نے کچھ چھپایا ہے اللہ نے اسے چھپاتے ہو جسے میں نے بینات بنا کے نازل کیا. کوئی چیز نازل ہوئی ہے جسے چھپایا جا رہا ہے. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں یا ایھا الرسول پڑھ لے گا ما انزل الیک من ربک. میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے نازل کیا. ناظرین امام بارگاہ قصر عباس چونا منڈی کشمیری گیٹ میں اس وقت جو ذاکر پڑھ رہے تھے وہ تھے علی مرتضیٰ مہدی صاحب جو ذکر آل محمد فرما رہے تھے. ابھی جلوس کا اختتام ہوا ہے اور اس وقت میں شبیہ ذوالجناح عقاب بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہوں جو کہ حسن نے سالار ہیں ملک حسن جو کہ چونا منڈی قصر عباس کے. انہوں نے بڑے پیار سے یہ شبیہ لی ہے اور اس وقت ذوالجناح جو ہے وجی کے ہاتھ میں ہے اور یہ ماشاءاللہ چھوٹا بچہ انہوں نے لیا تھا تقریباً سال پہلے اور اس وقت اس نے قد بھی نکال لیا ہے اور یہ برآمدگی 2-3 کر چکے ہیں اور ان کی برآمدگی کے متعلق سب نے بتایا کہ سواریہ امام حسین ماشاءاللہ مولا حسین کے نام پہ نکلتی ہے اور بالکل یہ دیکھ لیں آپ ہر طرح سے ان کے ساتھ یہ بہت پیار کرنے والی ذوالجناح. ابھی جلوس کا اختتام ہوا. آج امام حسن کی زیارت برآمد ہوئی اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سالار اس قصر عباس کے ملک حسن. جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کرم مالک. ملک حسن آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ جلوس تو آپ کے آباء و اجداد سے نکل رہا ہے؟ جلوس کو نکلتے ہوئے کم از کم کوئی 80 سال ہو گئے ہیں اور جبکہ اس کے بانی صادق علی مرزا تھے اور ان کے بعد اس کو صفدر مرزا نے بہت اچھی طریقے سے چلایا اور آج اب یہ ذمہ داریاں آپ پہ آ گئی ہیں. آج آپ بتائیے کہ آپ جلوس سے مطمئن ہیں جو عزادار آئے؟ پاک بی بی کا بہت شکر ہے کرم ہے کہ اس بارش میں بھی میرے پاس عزادار پہنچے ہیں, میرے بھائی میرے پاس پہنچے ہیں. ان سب کا میں جس کو تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا ٹائم نکال کے اس بارش میں بھی ہمارے پاس وہ پرسہ دینے پاک بی بی کو پہنچے. اور یہ بتائیے سیکیورٹی کے لحاظ سے جو پنجاب حکومت ہے مریم نواز صاحبہ جو ہماری اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کی طرف سے آج انتظامیہ ٹھیک تھی؟ الحمدللہ مطمئن ہیں آپ؟ لوگ اپنے تھانے کے ساتھ
पूरे मुतमईन है, वो हमारे साथ कम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम उनके साथ कम्प्रोमाइज़ करते हैं भाई। चलें ये जुलूस इसी तरह चलते रहें, अज़ा खाना चलता रहे, लंगर चलते रहें, और इस दुआ के साथ नाजरीन अब मैं लाहौर के इस इमाम बारगाह जो कि चूना मंडी कश्मीरी गेट में वाक़ है कसर अब्बास, यहाँ से मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरा मैन के साथ। मैं हूँ गुलाम अब्बास, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।